جنت کے پتے۔ اس کتاب کا نام سنتے ہی ہمیں جہان سکندر یاد آتا ہے، حیا سلیمان اور استنبول کی گلیاں بھی، جبکہ کتاب کی اصل خوبصورتی تو کچھ اور تھی، اور وہ تھی جہان سکندر کی پرسکون نماز، عائشہ گل کی گہری باتیں، اور ایک چھوٹی سی بچی کا یہ کہنا کہ میں رحمان کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میری زندگی کی اہم ترین باتیں جو میں نے اس کتاب سے سیکھی ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، جیسے لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں، اگر ساحل پہ ہوں تو قدموں تلے رون دی جاتی ہیں، اور اگر سمندر کی تہ میں ہوں تو کیچڑ بن جاتی ہیں، لیکن اگر اسی ریت کا وہ ذرہ خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے۔ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے، اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اللہ سے دور ہم خود جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا، اللہ وہی ہے جہاں وہ پہلے تھا، یہ فاصلہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، اسے مٹانا ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے، پتہ نہیں ہم اپنی خوشیوں کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ صبر اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کوئی کسی اور کو کرنے کو نہیں کہتا، سب خود ہی کر لیتے۔ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، اپنے مسئلے صرف اللہ کے سامنے ہی رکھنے چاہیے، دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتا کل صبح ہم جاگ نہ پائیں۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج ہی پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت ابھی، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔